السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. آج انشاءاللہ ہم اس کتاب سے 15واں فائدہ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم یہ پڑھیں، ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ کچھ سلف صالح میں سے ایسے بھی تھے جو ہر 3 دن میں قرآن کریم کا ایک ریویژن کرتے تھے، اور کچھ 7 دن میں، اور جب بلکہ لاسٹ آخری عشرہ رمضان کریم کا داخل ہوتا تو کچھ سلف صالح رحمہم اللہ تو ہر رات قرآن کا ختم کرتے۔ اب دیکھیے، کبھی کبھی ہمیں کچھ چیزوں کا ادراک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے کہ کل شیخ نے بھی فرمایا کہ وَهَذَا مِن بَرَكَةِ اللَّهِ، یعنی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں برکت عطا کی تھی، یہ اس کی وجہ سے ہے، اور یقیناً اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ ہوگی، اس کے کاموں میں آسانی ہوگی۔ لیکن چونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری نیات، یعنی ہماری جو نیات ہے وہ شاید اتنی درست نہیں ہے، ہماری محافظت جو ہے، ہم وقتوں کی حفاظت نہیں کرتے، اسی لیے ہم پہ یہ چیزیں ہم پہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا انسان کا عمل ہوگا وہ اسی اعتبار سے ایک انسان کو جزا بھی ملے گی۔ سلف صالح احسان کے حامل تھے، محسنین میں سے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کرتے تھے۔ لیکن ہم چونکہ ہمارا معاملہ بہت گڑبڑ ہے، اسی لیے ہمارے معاملے میں یہ چیز ہم نہیں دیکھتے۔ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے جو میں نے کہیں پڑھی تھی۔ ایک عالم لکھتے ہیں تفسیر میں کہ سورہ یوسف، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسفیت جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لائف میں کیسے سٹیجز آئے۔ ایک ٹائم تھا جب ان کے بھائیوں نے ان پہ چال چلی اور کنویں میں ڈال دیا، پھر کہاں سے وہ کہاں پہنچ گئے، یعنی کنویں سے پھر ایک گھر میں چلے گئے، ان نے ان کو خرید لیا، پھر اس گھر میں کیا معاملے ہوئے آپ واقف ہے اس چیز سے، پھر اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے، پھر جیل میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین پلان رکھا تھا، پھر اس کے بعد وہ گورنر بن گئے، اور وہ بھائی ان کے سامنے بالکل آ گئے۔ یعنی یوسفیت کیا ہے؟ جو ایک انسان جو ہے، یوسف علیہ السلام نے جو عمل کا، بہترین اعمال کا، اللہ تعالیٰ کے خوف کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن چیزوں سے بخشا۔ اور وہ لکھتے ہیں، وہ عالم کی، کیا آج بھی ممکن ہے کہ ایسے اعمال، ایسی چیزیں ہو؟ وہ لکھتے ہیں کہ بالکل ایسا ممکن ہے آج بھی، لیکن ہم میں یوسفیت نہیں رہ گئی۔ اگر ہم میں وہ یوسفیت، وہ اخلاص، وہ للہیت، اللہ تعالیٰ کا خوف ابھی بھی ہو، وہ اخلاص، اللہ تعالیٰ پہ توکل، تو ہم بھی ایسی چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان اعلی صفات کا حامل بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال آج لکھتے ہیں کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن فی اقل من 3 لم یفقہہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن 3 دن سے کم مدت میں پڑھے، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ یہ کیوں انہوں نے فرمایا، یہ حدیث مبارک کیوں انہوں نے لائی؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ کچھ سلف صالح بہت کم مدت میں قرآن کا ختم کرتے تھے، لیکن اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں کہ محمول علی من یداوم علی ذلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ 3 دن سے کم مدت میں جس نے قرآن کریم فنش کیا، اس نے قرآن کریم نہیں سمجھا، یہ اس انسان کے لیے ہے جو اس پہ ہمیشگی اختیار کرے، یعنی جو ہمیشہ پورے سال ہی ایسا اس کا ٹائم ٹیبل ایسا ہو کہ وہ 3 دن سے کم مدت میں قرآن کریم فنش کرتے ہیں۔ لیکن پھر لکھتے ہیں کہ اما الاوقات المفضلة كشهر رمضان خاصة العشر الاواخر او الاماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير اهلها فيستحب الاكثار فيها۔ لیکن ان اوقات جو فضیلت والے اوقات ہے، جیسے رمضان، جیسے ماہ رمضان کا خاصتاً آخری عشرہ، یا ایک تو یہ تو اوقات کے بارے میں ہے، لیکن کبھی کبھی جگہیں بھی فضیلت والی ہوتی ہے، جیسے مکہ۔ وہ بندہ جو مکہ میں اصلاً تو نہیں رہتا ہے، لیکن وہ مکہ آ گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو اس کے لیے وہ جگہ بابرکت ہے۔ تو کبھی کبھی اوقات کا فضیلت والا ہونا یا جگہوں کا فضیلت والا ہونا، ان معاملوں میں
استحباب یعنی مستحب ہے کہ ایک انسان تلاوت قرآن میں زیادہ سے زیادہ یعنی اختیار کرے. کیوں؟ اغتناما للزمان والمکان، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے. زمان کیونکہ فضیلت والی جگہ پہ ہے، یا مکان زمان فضیلت والے ٹائم میں ہے، مکان تو فضیلت والی جگہ پہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے. وہ قول الامام احمد رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، یعنی یہی قول ہے. وہ اسحاق رحمہ اللہ کا بھی، وغیرہما وعلیہ یدل عمل غیرہم، اور اسی چیزوں پہ یعنی باقی ائمہ رحمہم اللہ کا عمل ہے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم.